ویلکم بیک ناظرین، رمضان کی خصوصی نشریات میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پہ وقت ہوا ہے قوالی کا، اور میں درخواست کروں گا فیض رفیق علی قوال اور ہم نوا کو کے خوبصورت انداز میں، اپنے منفرد انداز میں قوالی سنائیں ہمیں۔ جی بسم اللہ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہاں پہ ڈاکٹر وقاص صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ کچھ نفلی عبادات یا وظائف ایسے ہوتے ہیں جس کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو اجازت درکار ہوتی ہے کسی علماء سے یا بڑے سے، تو وہ کون سے ایسے وظائف یا نفلی عبادت ہوتی ہے جن کے لیے اجازت لینا ہوتی ہے؟ جی اس میں جو ہمارے صوفیاء ہیں یا جو عاملین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی ایسا نفلی عبادت کے حوالے سے نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی مراقبہ کرنا ہو آپ نے کسی خاص مقصد کے لیے، یا بعض اوقات کچھ ایسے دم اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کو سکھائے جاتے ہیں کہ فلاں آپ کے بیماری کے لیے فلاں آپ یہ کام کریں، اس کے لیے باقاعدہ اجازت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا شیخ نفلی عبادت کے لیے میرے لیے بھی ایک نئی چیز تھی، اجازت کی نہیں، یہ خاص ایک تناظر میں بات کی ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی دم ہے اور وہ کرنا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ طور پہ اس کا اثر ہوگا اگر آپ کا شیخ جو ہے وہ آپ کو اجازت دے کے آپ نہیں، میرا مطلب یہ تھا کہ نفلی عبادات کے دوران ہم بہت سارے وظائف کا ورد جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں، یا اتنے نفل مان لیتے ہیں کہ ہم اتنے نفل پڑھیں گے، یہ ہوگا۔ جو آپ نفل مان لیتے ہیں وہ تو منت میں آ جائے گا، جو آپ نے منت مانی ہے وہ تو آپ کو پوری کرنی پڑے گی۔ شرعی حدود کے اندر اگر آپ کوئی بھی منت مانتے ہیں تو وہ اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اور رہ گیا معاملہ کہ وہ جو وظائف کے اندر، جو نوافل کے اندر خاص کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے فلاں صورتیں پڑھنی ہے یا فلاں آیات پڑھیں آپ، یا اس کے اتنے نوافل پڑھ لیں تو اس میں آپ نے فلاں صورت پڑھنی ہے، یہ اپنے صوفیاء کا، اولیاء اللہ کا، عاملین کا اپنا اپنا تجربہ ہے کہ میں نے فرض کریں کسی نے کوئی ایسی خاص نوافل پڑھے، خاص آیات بینات پڑھی یا خاص صورتیں پڑھی نوافل کے اندر، اور ان کا وہ کام ہو گیا، انہوں نے اس مقصد کے لیے پڑھی تھی، تو وہ اپنی کتاب میں لکھ دیتے ہیں کہ میں نے یہ فلاں مقصد کے لیے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے میرا یہ مقصد پورا کر دیا، تو وہ پھر اسی طرح لوگ ترغیب دیتے ہیں کہ یہ ایک موٹیویشنل بات ہوتی ہے، اس میں باقاعدہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز بتائیں کہ جو مجھے ابھی یہ پتہ لگا، ریسرچ ٹیم نے ریسرچ نکالی ہے، بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن رات کو قیام نہیں کر پاتے تھے تو وہ دن میں 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اس میں اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی وہ اس میں یوں ہے کہ جس طرح یہ 12 کی جو بات آئی ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد جو پڑھی ہے نا وہ 8 ہی پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو 12 رکعات کا معاملہ ہے نا، اس میں فقہا نے کہا کہ شاید آقا علیہ السلام اس دن آپ نے جو وتر ہیں وہ ملا کر وہ پھر آپ نے جو ہے پہلے پڑھ لیے، اور پھر ملا کے آپ نے وہاں پہ 12 رکعت جو ہے وہ بعد میں دن میں وہ فجر سے لے کے ظہر کے درمیان آقا علیہ السلام اس کو پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن وہ بہت شاد خال یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ خال حدیث حسن ہے، آئی تھنک ترمذی شریف میں شاید آئی ہے، تو یہ خال بات تھی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تہجد فرض تھی تو آقا علیہ السلام اس کو قضا نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کبھی شاید کوئی موقع مل جائے یا ایسا ہو جائے موقع بن جائے تو پھر آقا علیہ السلام اس کو جو ہے اس میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حافظ صاحب، میں نے جہاں تک سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اصحاب تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ ہماری عبادات جو ہیں مطلب کہ سب سے زیادہ ہوں، سب سے زیادہ خالص ہوں، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماحول بھی ہے، تراویحیں بھی ہو رہی ہیں، ہم وہ چھوڑ کر کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہم چائے کی محفل لگا کے بیٹھے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہمیں اس چیز کی امپورٹنس نہیں بتائی جا سکی یا کیا ہوا کیا؟ بالکل ایسے ہی ہے، آپ نے جو مسئلہ اٹھایا ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت کہ رمضان المبارک کا جو احترام اور عظمت اور عزت جو پہلے غیر مسلم بھی کیا کرتے تھے، آج کا دور ایسا ہے کہ مسلمان بھی وہ نہیں کرنے کے لیے تیار۔ مساجد میں تراویح کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے، باہر پٹاخے چل رہے ہوتے ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے، کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں لوگ، ایک لمحہ فکری ہے، جبکہ کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہندو لوگ بھی رمضان کے اندر مسلمانوں کے سامنے اپنے بچوں کو روکتے تھے کہ ان کے سامنے کھانا نہیں کھانا اور اپنے رمضان کا احترام جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، احادیث سے پتہ چلتا ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت ہے اور دنیا سے محبت ہے اور دنیا کی چیزوں سے محبت ہے، اور اس محبت نے جو حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر فساد کی جڑ ہے۔
دنیا کی محبت اتنی آ گئی ہے کہ مادیت پرستی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ نہ عبادات کا دل لگتا ہے نہ آخرت کا وہ فکر ہے. پہلے رمضان آتا تھا مساجد کے اندر نمازوں کا اہتمام ہوتا ایک اور چیز بھی میں نے دیکھی ہے کہ پہلے روزے سے لے کے جو 5ویں یا 10ویں روزے تک بہت تعداد میں لوگ تراویحیں پڑھنے آتے ہیں, مطلب کہ فجر میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ کم ہونے لگ جاتا ہے, 27ویں پہ جا کے پھر اوپر پیک پہ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پھر وہ کم ہو جاتا ہے. بس وہ وقتی طور پر ایک جوش پیدا ہوتا ہے, حالانکہ رمضان کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ افضل ہوتا ہے. ہر دوسرا عشرہ پہلے عشرے سے زیادہ افضل ہے, تیسرا عشرہ دوسرے عشرے سے زیادہ افضل ہے. لیکن چونکہ آپ نے جس طرح اب دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ جو چیز دکھائی جا رہی ہے, جو معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے, جو بڑے لوگ کر کے دکھا رہے ہیں, وہی چھوٹی نسل کے اوپر جب وہ منتقل ہو رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں. جب بڑوں کو نہیں دیکھ رہے, گھر والوں کو نہیں دیکھ رہے, ماں باپ کو نہیں دیکھ رہے, اسکول کے اندر ٹیچرز کو نہیں دیکھ رہے, اساتذہ کو نہیں دیکھ رہے, ان کے اندر یہ جذبہ نہیں دیکھ رہے عبادت کا, تو وہ آگے اسٹوڈنٹس میں, شاگردوں میں, بچوں میں, اولاد میں کہاں سے منتقل ہوگا؟ ایسی ہے ان کے اندر جذبہ دیکھ رہے ہیں دنیا سے محبت. بالکل ایسی ہے, جو دیکھ رہے ہیں وہ ہی سیکھتے ہیں. نارملی جو دیکھا جاتا ہے وہ زیادہ سیکھا جاتا ہے, سن کے آپ کم سیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم نے ایک بڑے اہم ٹاپک پہ پہلے بھی بات کر رکھی ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آج اس پہ پھر دوبارہ بات کریں کہ نماز تسبیح جو ہے طاق راتوں میں کثرت سے ادا کی جاتی ہے اور ایک نفلی عبادت ہے. نارملی نفلی عبادت جو ہے وہ باجماعت نہیں ادا کی جاتی, لیکن ہمارے ہاں اس پہ بھی اختلاف ہی ہے کہ جو تسبیح نماز ہے اس کو باجماعت ادا کیا جاتا ہے. اس کی کوئی ہمیں ملتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کوئی ہمیں اس کا کوئی ریفرنس؟ جی, پہلی بات کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرما دی نا, وہ پھر نفلی نہیں. جیسے ہم اس کے بعد صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا جس طرح صلاۃ التراویح ہے, لیکن صلاۃ التسبیح جو ہے جو خاص طور پہ پڑھی جاتی ہے ایک نفلی عبادت ہے اور نفلی عبادت کی جماعت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ واضح ہمارے ہاں جی. اب جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں, خصوصاً 27ویں کو زیادہ تر اہتمام کیا جاتا ہے کہ مساجد کے اندر صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جاتا ہے لوگوں کو گیدرنگ کے لیے کہ لوگ شوق کے ساتھ آئیں, تو ان کا یہ مقصد ہے یا ان کا یہ اپنا ان کے ترغیب ہے کہ یار کم از کم جو ہے نا لوگ وہ مسجد کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اٹیچ ہوں, عبادت کے ساتھ اٹیچ ہوں. جی بالکل ایسی ہی طرح ہے, کیونکہ نفلی عبادت کی جو ہے نا وہ جماعت نہیں ہونی چاہیے. اس کے اوپر تو علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. تو ہمارے ہاں بھی اس کو آپ ایسا کر لیجئے, اور بہت ساری چیزیں آپ شبینے کا اہتمام کر لیں, یا پھر آپ ایسا کیجئے کہ لوگوں کو انفرادی طور پہ. لیکن بہرحال کیا ہے کہ ہمیں بھی تو یہ لگتا ہے نا کہ فرض کر لیں, ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ اگر وہ بندہ مسجد میں نہیں آئے گا تو وہ گھر میں وہ صرف سارا ٹائم موبائل میں یا ٹی وی میں. میرا خیال ہے اس میں بھی جو آسانی یہ ہے کہ وہ تمام جو کلمات ہیں وہ مولوی صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں, باقی جو ہے چپ کر کے سن رہے ہوتے ہیں. علی بھائی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن کیا یہاں پر ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فرض نمازوں کے اندر ہماری نسل کا رجحان نہیں ہے؟ اگر آپ دیکھیں فجر کی نماز میں مسجد خالی, عشاء کی نماز میں مسجد خالی, اور صلاۃ التسبیح کے ٹائم میں مسجد بھری ہوئی ہے, حالانکہ ہزاروں نفل بھی پڑھ لیں تو وہ ایک فرض کے برابر نہیں پہنچتی. بالکل ایسے ہی, یہ مطلب کہ یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, ایک اور چیز یہاں پہ ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو خریق رحمت کرے, اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. ان کی قیام اللیل کے حوالے سے رمضان میں بڑی خاص خدمات ہیں جی, آج تک وہ بالکل ایسے ہی. اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ ایک مختلف اسکول آف تھاٹ کے ہیں, لیکن پھر بھی میں خود ایک مطلب ڈاکٹر صاحب کے جو نظریات ہیں ان سے مختلف اسکول آف تھاٹ کا ہوں, لیکن میں باقاعدہ طور پہ رمضان میں قرآن اکیڈمی میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی مسجد میں جاتا ہوں. ابھی تک ان کا لگایا گیا جو پودا ہے وہ جو ہے فیض بانٹ رہا ہے کہ وہاں پہ ہر 4 تراویح سے پہلے اس کی تفسیر ہوتی ہے, اس کا ترجمہ اور اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ, ان کے تمام واقعات بتائے جاتے ہیں, پھر 4 تراویح پڑھائی جاتی ہیں اور پھر دوبارہ تفسیر, پھر 4 تراویح. اور وہاں پہ تراویح اگر 9 بجے شروع ہو رہی ہے تو وہ 2 بجے تک چلتی ہے. اور وہاں پہ جو سب سے اچھی خوشائن بات یہ ہے کہ رات 2 بجے تک بھی وہ مسجد بھری ہوتی ہے, اور اس کے بیچ وہ بلکہ نمازیوں کے لیے چائے کا بھی اہتمام کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ 4 گھنٹے مسلسل بیٹھ کے سننا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, تو وہ بیچ میں 12 بجے کے قریب چائے کا اہتمام کرتے ہیں. تمام احباب وہاں پہ چائے اور وہ سموسہ وغیرہ ہوتا ہے, وہاں پہ وہ نوش فرماتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ تراویح کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور وہاں پہ اتنا سرور اور اتنا مزہ آیا کرتا تھا, اور میں مسلسل جاتا ہوتا تھا. اور میں اس حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب کو کریڈٹ دینا بنتا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کا درجات بلند فرمائے, کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. اب مختلف مساجد میں ہو رہا ہے جہاں پہ تفسیر اور پھر وہ قیام اللیل ہی ہو گیا. یہ بھی قیام اللیل کی قسم. جی, کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو قیام اللیل کا کانسیپٹ ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رات کو چھوٹ دی گئی ہے نا, تو کہ رات کا روزہ نہیں ہے جیسے کہ یہود و نصارہ کا ہوتا تھا, تو اس میں جو چھوٹ دی گئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ اس جو ریلیکسیشن ہے اس سے
بینیفٹ یہ لیں کہ آپ رات کو آسانی سے عبادت کر لیں. تو وہ قیام اللیل کے اس طرح حق میں تھی کہ ساری رات جو ہے نا آپ عبادت میں گزاریں. تو اسی کانسیپٹ کی وجہ سے انہوں نے تراویح کو جو ہے نا طویل کر لیا. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آپ ساتھ سمجھ بھی رہے ہیں, سیکھ بھی رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ نے کیا سنا ہے, اور پھر وہ پڑھتے بھی بڑے آرام سے تاکہ وہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں انسان کو. تو یہ ایک اچھی روایت ہے, اگر ہم سب لوگ اس کو اڈاپٹ کریں تو کافی بہتر ہو سکتا ہے, کیونکہ پھر وہ آپ کی ساری رات جو ہے, جو لوگ جیسے کرکٹ کھیل رہے ہیں فلاں, جو بھی ہمارے مختلف مشاغل میں جو وقت ضائع ہو جاتا ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ وقت مسجد میں گزارتے ہیں. اچھا, ایک اور ہمارے ہاں ایک کلچر بن گیا کہ اب مطلب کہ میں کچھ 4-5 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ سحری سے پہلے سوتے نہیں ہیں. جی جی ایسے ہی. اور وہ ساری رات وہ نیٹ فلکس ہو, وہ کوئی گانا بجانا ہو, وہ سارا انجوائے کرتے ہیں, اور وہ جو ہے اسی طرح سحر کر لیتے ہیں. اور یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھ کے سو لیتے ہیں اور پھر ظہر تک اور عصر تک وہ سوتے ہیں. اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. روزہ آسان نہیں ہو گیا تو جی دیکھیں, اگر تو رات کو اس لیے نہیں سوتے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں تو اس سے تو اچھی بات کوئی نہیں. اور اگر اس کے بعد اگر وہ فجر کے بعد سو بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی یہ معیوب عمل نہیں بلکہ اچھا عمل ہے کہ ساری رات انہوں نے قیام اللیل کیا یا عبادت میں گزارا. لیکن اگر آپ نے اس میں گزار دیا اس کو لہو لعب کے اندر اور فضول اور کھیل کود تماشے کے اندر, تو ظاہر ہے پھر اس کے اپنا آپ نے جو رمضان کے جو رموز تھے یا رمضان کی جو برکات تھیں اور رحمتیں تھیں ان کو آپ نے سمیٹا نہیں ہے. اور وہ جو اللہ تعالیٰ, بات یہی ہے قبلہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا کیا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کے لیے سارے معاملے آسان کر دیا, شیاطین کو جکڑ دیا, آپ کے لیے آسان کر دی تاکہ, اور آپ کو بھوک اور پیاس تاکہ آپ نفس اپنے کنٹرول کر سکیں. اب اگر آپ کی نفسانی خواہشات کنٹرول نہیں ہو رہی, آپ کا بیرونی دشمن بند ہے, وہاں سے حملہ آور نہیں ہو رہا, اور جنت کے دروازے کھول دیے ہیں, دوزخ کے بند کر دیے ہیں, اتنی فیسلٹی دے دی ہے, پھر اللہ نے آپ کے لیے رمضان کے عشروں میں ڈیوائیڈ کر کے 3 عشروں میں بتا دیا کہ بھئی آپ کے لیے یہ رحمت ہے, پھر مغفرت ہے, پھر جہنم سے آزادی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو ٹوٹلی طور پہ, ایک اور امپورٹنٹ بات علی بھائی مجھے یاد آ, دیکھیے یہ جو لفظ ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون, اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ فرما رہا ہے کہ میں نے آپ کو نفس دیا. نفس کیسے دیا؟ فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ, اس میں ہم نے برائی اور اچھائی کی تمیز رکھی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اور ہم نے بڑا بیلنس آپ کو نفس دیا. روح دی ہے اپنی, پاکیزہ روح دی ہے, جسم دیا ہے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے. آپ کا جسم پاک اللہ نے دیا, آپ کا نفس اللہ نے پاک آپ کو دیا, روح پاک آپ کو دی ہے, قلب پاک دی ہے, ذہن پاک دیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب تم مجھے یہ لوٹاؤ ساری چیزیں, یہ میری امانت, تو اسی حالت میں واپس کرو. اور رمضان اس کی پریکٹس کراتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, نفس کی اصلاح کر سکتے ہیں, روح کو اپنا عبادت کر کے اس کی جو غذا ہے وہ روحانیت ہے اس کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جسم کو اللہ کا پابند کر سکتے ہیں, تو ذہن کو پاکیزہ رکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر حضور نے فرمایا نہیں ہے ہلاک ہو وہ شخص, آمین فرمایا اس کے اوپر. تو اس بات کا اندازہ لگائیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوٹ سیل دے دی, آپ کے لیے ساری آسائشیں, ساری فیسلٹیز دے دی کہ بھئی آپ میری طرف آ جاؤ. اس کے باوجود نہ آپ اپنے نفس کی اصلاح کر سکے, نہ اپنی ذہن کو بہتر کر سکے, نہ اپنے قلب کو روحانی طور پہ بہتر کر سکے, نہ اپنی روح کو بیدار کر سکے, تو پھر آپ نے رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اچھا, ہم دیکھتے ہیں اسپیسیفکلی کہ بہت سارے لوگوں کو نا بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, علم ہے سب کو, ہر گھر میں اس بات کا پتہ ہوتا ہے, شعور ہوتا ہے, ہم سب کو بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود نا ہم اس چیز میں کوشچن مارک لگا دیتے ہیں. کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں جب پتہ ہے کہ روزہ رکھ کر آپ یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم پوچھتے ہیں کیا میں فلم میں دیکھ سکتا ہوں, کہ ہم نے نہ کوئی اخلاقی جو ہے نا جواز بنا لیتے ہیں کہ اٹھے بھی تو ہوں, کیا میں ایسا کر سکتا ہوں. ہاں یہ بات دیکھیں, مسلمان کی جو زندگی ہے اور اس کے جو لمحات ہیں وہ کوئی فالتو نہیں ہے, اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اور اگر وہ الگ بات ہے کہ انسان اس طرف سوچے نہ, اس کا شعور اس طرف نہ جائے, لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ آپ کی زندگی کتنی اہم ہے, اس کا مقصد کیا, اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم تم سے ایک ایک چیز کا حساب لیں گے, ایک ایک نعمت کا حساب لیں گے, آپ سے ایک ایک وقت کا جو آپ نے گزارا آپ سے پوچھا جائے گا, تو جو نعمت آپ کو دی ہے اس کا آپ سے سوال ہوگا. جب انسان, میں ایک اور بات بتاؤں علی بھائی, کہ جس کو اللہ کا خوف نہیں نا, اس سے آپ کوئی توقع نہیں کر سکتے. بالکل ایسی وہ احتساب اپنا کر ہی نہیں سکتا
جس کو یہ خوف نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے سوال کرنا. بالکل ایسے حساب کتاب کا جس کو ڈر نہیں نہ ہے وہ ایک بے لگام گھوڑے کی مانند ہے, بے لگام چتر بے مہار ہے, وہ جہاں چاہے جس طرح چاہے جس لیول پہ جائے وہ گر سکتا ہے. اچھا ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روزے فرض کب ہوئے, مطلب کہ کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کتنا عرصہ پہلے روزے جو فرض؟ اہم سوال ہے. دیکھیے جو قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت ہے نا, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اس سے مراد جو ہے نا قبلہ وہ جو ایام 20 کے روزے, یعنی یہ جو 3 روزے ہیں نا 13, 14 اور 15, چاند کی 13, 14 اور 15, ہر شعبان نہیں ہر چاند, ہر مہینے کے جو 3 روزے تھے نا ابتدائی دور میں وہ فرض کیے گئے. ٹھیک ہے, تاکہ کیونکہ آپ کو میں نے شاید ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ عرب والے جو ہے نا وہ صوم صرف آپ نے بتایا گھوڑوں کو روزہ رکھوایا کرتے اور گھوڑوں کو روزہ رکھوایا تھا, اور صوم کا لفظ استعمال ہوتا تھا. صوم کا پہلی دفعہ جب قرآن پاک میں لفظ آیا تو وہ اس سے ناواقف تھا یہ کیا چیز ہے, تو کیونکہ وہ گھوڑوں کو روزہ رکھوایا جاتا تھا اس لیے تو پہلے یہ ہوا. جب پریکٹس ہو گئی, یہ بات ہے 2 ہجری کی, 2 ہجری کی اسلام آنے کے 15 سال بعد یہ آیت اتری کتب علیکم الصیام. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ جو ہے نا فمن شہر منکم شہر فلیصم, کہ جو کوئی اس میں سے میرا مہینہ یہ رمضان کا مہینہ پائے اس کے روزے رکھے. یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ خاص ہوئی رمضان کے لیے. ٹھیک ہے, تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ 2 سال بعد, کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگلے سال ہی. کیونکہ یہ میں اس لیے سوال پوچھ رہا تھا کہ تراویح کے حوالے سے مطلب کہ یہی بتائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بار پڑھی, اور وہ جو یہ بعد میں 20 والا کنسیپٹ آیا عمر فاروق کی دور میں ہوا. تو اس لیے میں پوچھ رہا تھا کہ اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بار بار رمضان آتا تو اس سے پھر یہ بڑا تفصیلی طور پہ واضح ہو جانا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے رمضان کے روزے فرض ہوئے, یہ یا تو 2 ہجری کی بات ہے یا 3 ہجری کی بات ہے, اس سے زیادہ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آقا علیہ السلام کے تقریباً 6 یا 7 کے قریب رمضان جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر گزرے, اور اس میں صرف ایک میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اعتکاف قضا کیا تھا بقایا آپ نے روٹین سے. ٹھیک ہے, تو جب آپ پہلے رمضانوں میں تو آپ پہلے دن ہی اعتکاف بیٹھ جاتے تھے. لیکن اگر تو 6-7 بار رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں آیا, تو تراویح کے حوالے سے آپ کو نہیں لگتا کہ ہم آج کے دور میں بہت سے بچوں کو لگتا ہے یہ فرض نماز ہے کہ رمضان آ گیا تو تراویح پڑھنی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس حوالے سے ایک تو بات یاد رکھیے علی بھائی کہ جو اسلام کا نظام ہے نا وہ تدریجاً رائج ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ پہلے کیوں نہیں ہوا اور بعد میں کیوں ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں بعد میں پسند آئیں یا اللہ کا حکم بعد میں آیا. مثال شراب ہے, اب شراب جو کلیتاً حرام ہوئی 6 ہجری کو ہی ہے. ٹھیک ہے, 6 ہجری کو, یعنی آپ دیکھ لیں کہ اسلام آنے کے 13 اور 6 کتنے ہو گئے, 19 سالوں کے بعد جو ہے وہ شراب حرام ہوئی ہے. تو آپ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جی وہ پہلے تو صحابہ کو شراب کی اجازت تھی, پھر پہلے کہا گیا کہ اس کا کاروبار نہ کرو, پھر کہا گیا کہ نہ اپنا نماز کے قریب نہ جاؤ, پھر مطلق تو تدریجاً اسی طرح جب رمضان کے سے لوگ واقف ہو گئے اور پھر وہ روزے رکھنا عبادات اور اس کی جو وہ جانتے ہیں obviously وہ ہم نہیں جانتے. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ سے سیکھنے کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ نشریات میں جو ہے نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد نفیس اور ساتھ عبداللہ بھائی موجود ہیں, ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں. جی بسم اللہ. رحمت دامی پاک خدایا تے باغ سکا گئے ہریا, بوٹایا سے امید میری دا تو کر دے میوے پریا. اے رب کائنات اے رب کائنات سن فریاد میری. اے رب کائنات سن فریاد میری. بن جائے میری بات بن جائے میری بات ہو سن فریاد میری. اے رب کائنات سن فریاد میری. اللہ
जल शान, अल्लाह जल शान, अल्लाह जल शान, अल्लाह जल शान, अल्लाह जल शान। तू जो हरियान नई शान दिखा देता है, दीदाए शौक को हैरान बना देता है। डाली डाली तेरी तहलीक के गुन गाती है, पत्ता पत्ता तेरी कुदरत का बता देता है। अल्लाह जल शान, अल्लाह जल शान, अल्लाह जल शान, अल्लाह जल शान, ओ अल्लाह जल शान। मेरी खाली झोली भर दे, मेरी खाली झोली भर दे, मुझ पे करम की बारिश कर दे, मुझ पे करम की बारिश कर दे। सबकी झोली भरने वाला, सबकी झोली भरने वाला तू ही है सुल्तान। अल्लाह जल शान, अल्लाह जल शान, अल्लाह जल शान, अल्लाह जल शान, अल्लाह जल शान। अरफ़ वाला ज़ात है तेरी, अरफ़ वाला ज़ात है तेरी, सबसे निराली बात है तेरी, सबसे निराली बात है तेरी। तेरी सना करते हैं मौला, तेरी सना करते हैं मौला, इन्नो मलक इंसान। अल्लाह जल शान, अल्लाह जल, अल्लाह जल शान, जल शान, जल शान, अल्लाह जल शान, अल्लाह जल शान। रब कायनात हाँ सुन फरियाद मेरी, ऐ रब कायनात सुन फरियाद मेरी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन, रमज़ान की इस खुसूसी नशरियात में आपको खुशामदीद कहते हैं और हम अफ्तार की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम 25वें रोज़े की अफ्तारी करेंगे लाहौर ब्रोस्ट के साथ। हाँ, लाहौर ब्रोस्ट के साथ। और जैसे ही अफ्तारी का वक्त करीब आता है, इस यहाँ पे जो है अफ्तारी के बॉक्सेस भिजवा दी जाते हैं लाहौर ब्रोस्ट की जानिब से। लाहौर ब्रोस्ट की जानिब से जो है हमें आज फिर 25वें रोज़े को भी अफ्तार बॉक्सेस भिजवाए गए हैं और हम इसको अफ्तार में इंशाल्लाह एंजॉय भी करेंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 2 बाइक्स मौजूद हैं, जो कि एक भेजी गई है फ्राई चिक्स की जानिब से और दूसरी भिजवाई गई है रहीम स्टोर की जानिब से। और अब सिर्फ 4 या 5 दिन दूर हैं, हम आप अहबाब को ये बाइक भिजवाएंगे इंशाल्लाह। और आप लोग तैयार हो जाएं। और ये रहीम स्टोर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि रहीम स्टोर की जितनी भी ब्रांचेज़ हैं वहाँ पे रमज़ान ऑफ़र लगी हुई है और आप रमज़ान ऑफ़र के तहत वहाँ पर जाके हर अशिया पे 20 या 30% जो है डिस्काउंट भी इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग हमेशा मुझे कमेंट में पूछते हैं कि आप इतने खूबसूरत क्यों लग रहे हैं, इतने प्यारे क्यों लग रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसलिए इतना प्यारा लग रहा हूँ कि मुझे ये सूट और ये जोड़ा भेजा है दुआस बुटीक ने, जिनका इंस्टाग्राम पे पेज है। और आप इनका जो पेज पर जाके इनसे लेडीज़ और जेंट्स की हर तरह की वैरायटी पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर मंगवा सकते हैं और ये आपको वहाँ पे पहुँचा देंगे। बड़े मुनासिब रेट हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। और दुआ बुटीक के बहुत ही बेहतरीन कपड़े जो हैं वो मौजूद हैं और हमें भी कपड़े आए इंशाल्लाह हम जल्दी वेयर करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है। लेकिन साथ ही साथ ये बताती चलूँ, आज जो मैंने जोड़ा वेयर किया है वो है साहिराज एटलायर्स की जानिब से। वहाँ पर भी जो ईद कलेक्शन है आ चुकी है, एम्पोरियम में इनकी ब्रांच है, वहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं। और ये थी आज की डिटेल। ठीक है, नशरियात में आगे बढ़ते हैं और मेरा ख्याल है अपने टॉपिक पर ही वापस आ जाते हैं और गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, क़ियामुल लैल
کی بات ہو رہی ہے. ہم نے پچھلے جو بریک تھا اس میں اپنا ٹاپک کمپلیٹ کر لیا تھا اس حوالے سے. ٹھیک ہے. تو اچھا ایک چیز رمضان کے حوالے سے ایک بڑا اہم سوال تھا, بلکہ آپ سے میں نے آف اسکرین پوچھا تھا, آپ نے کہا تھا یہ آن اسکرین پوچھ لیں گے. سوشل میڈیا آج کل ہم یوز کرتے ہیں, وہاں پہ آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس پہ آپ کو نا کچھ ایسا لکھا ہوتا ہے جس سے آپ نا فوری طور پہ خوف میں آ کے مجبور ہو کے وہ چیز شیئر کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. اوپر لکھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو یا اللہ کا خوف ہے تو 4 لوگوں کو سینڈ کرو, نیچے کمنٹ میں یہ لکھ دو, اور پیچھے لٹرلی گانے بھی لگے ہوتے ہیں. اب انسان سوچتا ہے کہ یار اب یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے مجھے بعض اوقات ایسی کوئی ویڈیو آ رہی ہوتی ہے جس میں آپ وہ ویڈیو دیکھتے ساتھ ہی فوراً ہی وہ چینج ہو جاتا ہے, اور کہتے ہیں اللہ کا نام یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جاتا ہے, اور کہتے ہیں جی آپ ان کو شیئر کریں. اور جو پہلا والا کلپ ہوتا ہے وہ بہت ہی ایسی بددعائیں بھی لکھی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی اس کو شیئر نہ کرے تو ہاتھ ٹوٹ جائیں یا اس طرح کی بات. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ناظرین کے لیے عرض یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی آپ میسیج دیکھتے ہیں اس کو شیئر یا کمنٹ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں. آپ گناہ گار نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ بائی فورس کسی چیز کے اوپر آپ عمل نہیں کروا سکتے, ٹھیک ہے. تو جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ اپنے پی آر کے لیے ویئرشپ زیادہ ہوتی ہے, کمنٹس جتنے آتے ہیں آپ کی ریچ بڑھتی ہے, تو وہ اپنا مالی فائدہ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو قطعاً آپ کو نہ ان کی وہ بددعا لگے گی, نہ وہ جو آپ کو بلیک میل کر رہی, بلیک میلنگ ہی ہے نا, تو یہ بلیک میلنگ کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ اس سے اوائڈ کرنا چاہیے, بلکہ اس کو اپنا اسٹرائک کریں, اس کے اوپر اسٹرائک لگائیں تاکہ وہ ایسی حرکت نہ کر سکے. دیکھیے اس میں ایک اور بھی بات جو میں نے اس دن بھی کہی تھی کہ بعض اوقات ایسی کوئی چیز وائرل کرنے کے لیے اور بے تکی بات جو ہے اس کو, جیسے میں نے اکثر دیکھا اور ابھی تک میسیج مجھے بھی آتے ہیں کہ جی رمضان آنے والا ہے اور آج فلاں طریق کو رمضان ہوگا, جو سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد دے گا اس کے اوپر جہنم حرام کر دی گئی, اس کو جنت واجب کر دی گئی ہے, اور ساتھ دیکھا ہوتا ہے حدیث, یعنی آقا علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ منسوخ کی جاتی ہے. لوگوں کو ڈرنا چاہیے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کوئی ایسی بات جو آقا علیہ السلام نے نہیں کہی ہو. ایون تو ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں جس کی حدیث پوری پتہ نہ, ہم کہتے ہیں مفہوم ہے, مفہوم بھی نہیں تو بات اتنی سمجھ آئی ہے یا اتنا یاد ہے ہمیں. بالکل ایسی احتیاط. آپ دیکھیں نا سب سے زیادہ وقت جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کا ساتھ گزرا. جی جی بالکل. آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں جہاں پہ آقا علیہ السلام ہوتے, حضور اکثر یہ فرماتے میں وہاں گیا تھا میرے ساتھ صدیق تھا, جی جی, میں وہاں گیا تھا میرے ساتھ ابو بکر تھا. اتنی محبت تھی, اتنا قرب تھا آقا علیہ السلام کا. آج بھی ساتھ ہیں, اور حضور نے فرمایا علی بھائی کہ قیامت والے دن بھی فرمایا ادھر دائیں ہاتھ میرے ابو بکر ہوگا, بائیں ہاتھ میرے عمر ہوگا, ہم ایسی حشر میں اٹھیں گے. تو حضور کا ساتھ ہے. لیکن آپ دیکھیں کمال ہے کہ سب سے کم روایات سیدنا صدیق اکبر سے ہیں, اللہ, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنا ڈرتے تھے آقا علیہ السلام کی بات کہنے سے کہ مبادہ میں یہ ایسا کوئی لفظ کو کوئی تھوڑا سا 19-20 ہو جائے, اور وہ حضور نے نہ فرمایا. اتنی احتیاط سیدنا صدیق اکبر فرماتے تھے. اس لیے ان سے حالانکہ ہونی تو یہ چاہیے تھی کیونکہ جتنا وقت حضور کے ساتھ گزارا ہے ان کی تو بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی, سیدنا ابو ہریرہ سے بھی زیادہ ہونی چاہیے تھی, لیکن ان احتیاط کی وجہ سے وہ کم جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی حدیث کو روایت کرتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلا وجہ کوئی چیز کو شیئر کرنا اور اپنا اس طرح کی چیزوں کو سے ہم سب کو اوائڈ کرنا چاہیے. ہم بھی اپنی نشریات میں کوشش یہی کرتے ہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں جس طرح سے علماء کرام کو پتہ ہوتی ہیں, ہم اس طرح سے ریفرنس یا وہ نام لیتے ہوئے ہم تھوڑی سی ہچکچاہٹ کرتے ہیں کہ کوئی نام جو ہے بے ادبی کے زمرے میں نہ آ جائے یا اس طرح سے چیزیں نہ ہو جائے, تو احتیاط کی جاتی ہے. اور باقی آپ کا تقویٰ اتنا مضبوط یا اس پہ یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کو شیئر کرتے ہوئے آپ کو خود سمجھ آئے کہ یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں, اور ان کی ذات سے منسوب کرنا یہ جہاں پہ آپ فائدے کے لیے کر رہے ہیں تو الٹا آپ کے لیے یہ نقصان ہے. آپ یہ بات بتائیں, کچھ لوگ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے رات کو بیٹھنا عبادت کرنا ہے, قیام اللیل کے حوالے سے کچھ نفلی عبادت بھی کرنی ہے, وہ پھر عشاء کی نماز لیٹ کرتے جاتے ہیں. فرض نماز کے بارے میں تو سب سے افضل یہ ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے, ٹھیک ہے, اور مسجد میں ادا کیا جائے. اور اس پر حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو اکٹھا کروں اور جا کے ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں. اتنی سخت بات کی کہ جو بغیر عذر کے فرض نماز جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور گھر میں پڑھتے ہیں. تو اسی وجہ سے اگر کوئی بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی شرعی وجہ کے, بغیر کسی راستے کے خوف کے جان بوجھ کے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ چھوڑتا ہے تو وہ اس جو ہے وعید کا مستحق ہو جاتا ہے. اس وجہ سے یہ سوچ کر نماز فرض لیٹ کرنا کہ میں بعد میں پڑھ لوں گا, یہ میرے خیال سے خاص طور پر رمضان کے مہینے میں کوئی شرعی تقاضوں کو پورا ذمہ داری کو پورا کرنے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ یہاں پہ نعت رسول مقبول کے لیے محمد نفیس اور عبداللہ بھائی سے درخواست کرتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ جاتے ہوئے جو ہے ایک قوالی جو ہے وہ انشاءاللہ نشریات میں شامل کریں گے. جی بسم اللہ. کبھی دیوار ہلتی ہے
کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر، اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، پھر کے دیکھ لو نگر نگر، پھر کے دیکھ لو نگر نگر، تذکرہ گلی گلی میں ہے، پھر کے دیکھ لو نگر نگر، تذکرہ گلی گلی میں ہے، بات جو کسی میں بھی نہیں، بات وہ علی علی میں ہے، پھر کے دیکھ لو نگر نگر، تذکرہ گلی گلی میں ہے، جو مزہ کسی میں بھی نہیں، وہ مزہ میرے علی میں ہے، پھر کے دیکھ لو نگر نگر، چرچا ہے علی کے زور کا، آ کے آزما کے دیکھ لو، چرچا ہے علی کے زور کا، آ کے آزما کے دیکھ لو، تم یہودیوں سے پوچھ لو، یا قلعے میں جا کے دیکھ لو، تم یہودیوں سے پوچھ لو، یا قلعے میں جا کے دیکھ لو، آج تک خدا کے شیر کا، آج تک خدا کے شیر کا چرچا ہر گلی گلی میں ہے، پھر کے دیکھ لو نگر نگر، پھر کے دیکھ لو نگر نگر، وہ جو دو علی کے پھول ہیں، وہ نواسائے رسول ہیں، وہ جو دو علی کے پھول ہیں، وہ نواسائے رسول ہیں، تخت و تاج والدی دور ان کی راہ گزر کی دھول ہے، تخت و تاج والدی دور ان کی راہ گزر کی دھول ہے، خوشبوئیں گلوں میں اڑتے ہیں، خوشبوئیں گلوں میں اڑتے ہیں، رنگ میں کلی کلی میں ہے، پھر کے دیکھ لو نگر نگر، چرچا ہر گلی گلی میں ہے، جو مزہ کسی میں بھی نہیں، جو مزہ کسی میں بھی نہیں، وہ مزہ میرے علی میں ہے، پھر کے دیکھ لو نگر نگر۔ بہت خوبصورت ماشاءاللہ، بہت خوبصورت نعت رسول مقبول پڑھ کر سنا رہے تھے محمد نفیس اور عبداللہ بھائی۔ اپنی کنورزیشن کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ مطلب کہ رات کے وقت قرآن مجید پڑھتے ہیں یا اس کو یاد کرتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی قیام اللیل میں آئے گا؟ کہ قیام اللیل کا جو اصل مفہوم ہے وہ تو یہ نا، قیام کا مطلب کیا ہے؟ قیام کا مطلب کھڑے ہو۔ ہمیں ایک کالر نے جوائن کیا ہے، محمد بشیر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ سر سنیں، میں آپ کو کچھ چند چیز بتاتا ہوں۔ جی بشیر صاحب سوال کیجیے گا۔ ہلو جی بشیر صاحب سوال کیجیے گا۔ 92 میں ایک افسر تھے، میں 10 یارڈ میں کھڑی تھی ہماری گاڑی، اس کو بٹھایا نہیں تھا، وہ خنزیر جو ہے وہ انوالو ہے، لیفٹ مانڈر کی یونیفارم پہنی تھی اس نے، تو 2-3 سال پہلے۔ آپ کی بھجن، آپ کو آواز آ رہی ہے میری بشیر صاحب؟ جی آپ کی ہمیں آواز نہیں آئی، آپ اپنا سوال بڑے سکون سے تفصیلی طور پہ بتائیں۔ بتاتا ہوں میں سر۔ تو 92 میں پاکستان نیوی کی میزائل ٹیم میں تھا۔ ہلو جی جی۔ ایک افسر گاڑی میں چڑھے، انہوں نے کہا مجھے ڈرائیور ڈراپ کر دیں، میں کہ سوری سر ہم آپ کو نہیں ڈراپ کر سکتے، ہم وہاں نہیں جانا ہم نے۔ تو اترے تو اس نے میری نیم چیلی پڑی اور وہ جو ہے نا اوپر جاتا ٹھیک ہے، تو جادو کی وجہ سے میرا بورڈ ہو گیا، مجھے کیریئر تباہ ہو گیا، میرا بڑا بیٹا قتل ہو گیا اسی جادو کے چکر میں۔ تو
اچھا दूसरे बेटे के लिए ऐसी तैयारी की जा रही बशीर है। साहब, आपकी हमें ये अभी तक समझ आई है कि जादू की वजह से आपका कारोबार तबाह हो गया, आपका बेटा कत्ल हो गया। अगर तो आप इख्तिसार के साथ एक बार दोबारा सवाल को रिपीट कर देंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, वरना अभी तक हमें आपकी ये समझ आई है। सर बता रहा हूँ ना, जी जी 92 में पाकिस्तान नेवी की सरकारी गाड़ी में एक अफसर चढ़ा, उसने लेफ्टिनेंट कमांडर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। ठीक है। तो उसने कहा मुफीद साहब मुझे फलां जगह ड्रॉप कर दो। सॉरी सर, हमने वहाँ नहीं जाना, वहाँ से हमने होटल मेट्रोपोल के करीब पे आपको उतार देंगे, वहाँ से 50 रुपये लेंगे, आप टैक्सी करके दिलावर पहुँच जाना। ठीक है। वो अफसर देखता है मेरे पास कम अज कम 4-5 दफा मेरे गाँव में आया वो बंदा। लास्ट टाइम जो है जो जब जादू शुरू हुआ तो वो राशिद जावेद 2-3 साल हो गए, उसकी फौज की में दूसरी जगह वहाँ बैठा हुआ था। ठीक है। तो जो ही मैं उधर से निकला जादू खुशबू फौरन हाजिर होगी। ठीक है। तो साथ ही जो है मेरे नए जो छोटा बेटा है वो फोर्स में, उसकी जो है ना को एक मेरे दो हमसाए हैं वो भी कहते नमाज पढ़ के आते थे, तो उसकी नुमान किया आएगा, भाग के आएगा, ये होगा वो होगा, उसकी चक्कर में 2 साल हो गई कहानी चल रही है। अच्छा, अब आप पे जादू हुआ हुआ है? जादू है सर, वो बंदा इन्वॉल्व है, 5-6 वो साहब इन्वॉल्व है जिनको आपने जादू एक नए तरीके से शुरू हो जाता है। नहीं, आपने जिनको लिफ्ट दी थी वो साहब इन्वॉल्व कोई है? मतलब है वो आपसे? इन्वॉल्व है। और क्या क्या नुकसान उठाना पड़ा आपको इस जादू की वजह से? मेरा बड़ा बेटा था, वापदा में था, सुने, तो उसको जो है वो सिल में जो है लाश मिली थी तीसरे दिन, उसको इस तरह कत्ल कराया गया था। तो छोटे बेटे के उसी वही पढ़ाने का, उसी तरह से पढ़ाने। ठीक है। तो मुझे समझ में लास्ट टाइम मुझे जो है वो एक 9 पे जो 9 की जो 2 तारीख को मैंने पेंशन ली, मैंने बायोमेट्रिक कराया, 10 को गया फिर बायोमेट्रिक कराना पड़ा, मेरी पेंशन बंद कर दी बैंक वालों ने। तो आपकी पेंशन भी नहीं आ पा रही, आपका बेटा कत्ल हो गया और आपको लग रहा है कि किसी ने जादू करवाया हुआ है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं वैसे? अब खुद इन्वॉल्व है, ठीक है, मेरे गाँव में आ चुका है। आप कौन सी जगह से बात कर रहे हैं? मैं पड़ियार से बात कर रहा हूँ। ठीक है। 2.5 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर। हम इस पे जवाब ले लेते हैं, लेकिन मैं दरख्वास्त करूंगा अपनी टीम से कि इनका नंबर काइंडली जो है नोट कर लीजिएगा। बशीर साहब अपना नंबर नोट करवा दीजिएगा ताकि आपसे अगर दोबारा रब्ता करना पड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कोई समझ आई सारी? हाँ, मेरा ख्याल है कि उनकी मेरा ख्याल है कि या तो नेटवर्क का प्रॉब्लम था या वो जिस अंदाज से बात कर रहे थे, लेकिन मुझे उनकी कुछ समझ आई है। वो कह रहे हैं कोई साहब हैं, कोई प्रोफेशनली शायद उनसे मुलाकात हुई या जैसे भी वो कह रहे हैं कि एक बार उन्होंने लिफ्ट मांगी, उसके बाद 4-5 बार मुलाकात हुई। वो कह रहे हैं उन्होंने मेरे पे जादू किया हुआ है और उस जादू की वजह से मेरा पूरा घर तबाह हो गया, मेरा बेटा कत्ल हो गया और मेरी जो जॉब में भी कोई मसाइल थे, और बता रहे थे कि पेंशन आना बंद हो गई, कोई बायोमेट्रिक करवाने गया, दोबारा करवाना पड़ा, या वो इस हवाले से कह रहे हैं। गाँव में भी आना और वो शायद फरते जज्बात में उनको उल्टे सीधे मतलब इल्काबात से भी नवाज रहे थे। पहली बात तो बशीर साहब ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि जादू बरहक है, और ये ज़हन में रखिए कि जब तक वालिदा का नाम ना पता हो जादू बेअसर होता है। ठीक है। काला जादू जो होता है ना, स्पेशली जब वालिदा का नाम पता हो तो फिर वो जो इसलिए शायद वो उनके करीब हुए या इन्होंने उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी जिसकी वजह से ये हुआ है। पहली बात तो। दूसरी बात ये है इसमें कि आप किबला किसी आमिल के पास जाइए और उनको अपना ये मसला बताइए, और बरहक आमिल का आपको की निशानी ये है कि वो आपसे पैसे डिमांड नहीं करेगा और आपसे उल्टी सीधे चीज़ें नहीं मांगेगा कि फ़लाँ चीज़ है तो वो लेके आए, फ़लाँ जड़ी बूटी लेके आए, फ़लाँ चीज़ लेके आए। तो वो बंदा कहता है यार मैं इतना कुछ खुद कैसे लाऊंगा, आप ही दे दें, तो वो अल्टीमेटली पैसे दे देता है। तो जो आमिलीन हक़ हैं वो आपको कोई ना कोई नुस्खा बताएंगे, कोई ना कोई वजीफ़ा बताएंगे। मैं आपको कुछ बता देता हूँ। आप जो है सबसे पहले तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आप मुअव्वज़तैन पढ़ा करें। रात को सोते वक्त जो सूरह फलक और नास है, रात को सोते वक्त अपना पढ़ के अपने हाथों पे फूंक मारे और पूरे जिस्म के ऊपर आप कर लें। आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुताहरा है। और सुबह और शाम को 11-11 मरतबा आप सूरह जो आयतुल कुर्सी है उसको पढ़ा करें, अव्वल आखिर दूसरी पढ़ के एक से घर में अगर सूरह बकरा की अज़ान 7 बार जी नहीं, सूरह बकरा की जो आखिरी आयात हैं उनकी तिलावत किया करें डेली। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मसनून है और आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुताहरा से साबित है। ये आप कीजिए, फिर किसी आमिल को भी दिखाइए। और आखिर में ये बात कि आप जो कह रहे हैं कि बेशुमार, ये ज़रूर है कि जादूगर जो है वो बहुत सारा नुकसान कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली किसी को कत्ल कर देना, मैं यही पूछना चाहता हूं क्या कि ये काला जादू से कोई बंदा कत्ल नहीं हो सकता, वरना यहाँ पे सारी दुनिया कत्ल हो जाए, तो काला जादू से कोई कत्ल नहीं हो सकता। हाँ ये है
کہ جو بیمار ہو سکتا ہے انسان، یا کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے، یا ویسے کوئی بندے کے اندر اعصابی طور پہ کمزور کر سکتا ہے، مینٹلی طور پہ اپسیٹ کر سکتا ہے، بندے کو سائیکولوجیکل پرابلم دے سکتا ہے، جادو یہ کرتا ہے. لیکن کسی کو قتل کر دینے والا معاملہ جو ہے نا وہ نہیں ہے، الٹیمیٹ اس کو ڈیتھ پہ لے جائے گا بیماری وغیرہ. اچھا، اس حوالے سے ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ ایک سوشل میڈیا کا بڑا ایک خوبصورت کپل تھا، غالباً مریم اور سلطان، کیونکہ میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا جا کے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے نکاح کے بعد ہمیں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا. وہ کہہ رہے تھے ہم دونوں کو، مطلب کہ وہ جو دونوں میاں بیوی تھے، ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر ہر پتہ نہیں اب کون سا دن تھا، اس دن چیزیں جو ہیں بڑی ہیوی ہو جاتی تھی. ہمیں چوہا نظر آتا تھا بہت بڑا، ہمیں لگتا تھا یہ دیوار گر جائے گی. اور ان کی جس دن رخصتی ہوئی، وہ اس کے بعد گھومنے گئے پاکستان، اور وہاں سے جس دن واپس آئے اس رات ان کی بیوی اور انہیں لگا کہ سامنے والی دیوار گر جائے گی. اور وہ کہتے کہ ہم بات کرتے رہے کہ نہیں یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے یا یہ ہے. کہتے اس رات ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا شادی کے 10 یا 11 دن بعد. اور میں ان کا انٹرویو کرنے گیا تھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں شاید یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، لیکن وہ واقعی ان کی بیوی مجھے لگتا ہے جادو نہیں ہے بلکہ ایک جو شیطانی اثر ہوتا ہے نا، جو شیاطین جن ہوتے ہیں یہ کام یہ کرتے ہیں. اس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے نہیں پتہ لگا اور نہ میری بیوی کو پتہ تھا کہ ایک دن کوئی صاحب جن سے ہم علاج کراتے ان کی صورت میں کوئی آیا اور کوئی چیز دے کے گیا، اور وہ ہمارے بیڈ کے نیچے میری بیوی نے خود رکھ دی. اور جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ فلاں صاحب آئے تھے اور میں نے رکھ دیا. یہ شیاطین کا کام ہوتا ہے، جنات کا کام ہوتا ہے. جنات بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا وسوس فی صدور الناس، یہ تمہارے جو اپنا صدور ہیں، تمہارے جو اپنا دل ہیں، ان کے اندر یہ وسوسے ڈالتے ہیں. بہرحال یہ ایک پورا آپ یہ ذہن میں رکھیے بشیر صاحب، ایک اللہ کا نظام ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی اذن کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے، کسی ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے وہ شیاطین کا اپنا اثر رسوخ ہوتا ہے، ان کے عمل ہوتے ہیں. ان میں جادوگر بھی شامل ہیں، ان میں شیاطین جن بھی شامل ہیں. تو یہ ساری ایسی کارروائیاں کرتے ہیں. اس کا بہترین علاج ہے کہ طہارت کا حصول کیا جائے. آپ پاک صاف رہا کریں، نماز کی پابندی کیا کریں، جو میں نے آپ کو وظائف بتائے وہ کریں، اور کسی عامل کو بھی بتائیے، کسی عامل برحق کو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ معاملہ انشاءاللہ حل ہو جائے. 1 منٹ بلکہ اس سے بھی کم کا وقت ہے، میں چاہوں گا کہ آپ بڑے اختصار کے ساتھ بتا دیں کہ اگر رات کے وقت رمضان کی راتوں میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی قیام اللیل کا حصہ ہوگا؟ جی بالکل، میں نے بتایا ویسے تو قیام کا جو معنی ہے نا وہ یہ کھڑے ہونا. ٹھیک ہے. تو اس سے مراد تو یہی لگتا ہے کہ زیادہ آپ جو اپنا ٹائم ہے وہ نفلی عبادت میں اور کھڑے ہو کر پڑھیں. اور جو آپ کو قرآن پاک کی آیات یاد ہیں، آیات یا صورتیں آپ کو آتی ہیں، ان کی تلاوت کریں کھڑے ہو کے، کیونکہ اس کا تعلق قیام اللیل سے. تو بقایا اگر آپ کوئی مجبوری ہے، اور میں اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بعض احباب جو ہے وہ نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نوافل کا تعلق ہی بیٹھنے سے ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے. آپ کو اجازت ہے کہ آپ نفلی عبادت بیٹھ کے کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ کہ آپ تندرست ہیں، توانا ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام کو تو پاؤں میں ورم آ جاتا تھا اور آقا علیہ السلام قیام نہیں چھوڑتے تو کھڑے ہو کر ہم سب کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کی اور حیات مبارکہ کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن احباب کے اوپر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، جو لوگ اس سے گزر ہوتے ہیں یا کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ، جو شخص اس سے گزر ہوتا ہے، اس کی تکلیف اور کرب وہی سمجھ سکتا ہے. اور یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہا گیا انہوں نے کہ ہمیں ایک صاحب ملے جن سے ہم نے اپنی بات کہی، کسی کو بھی اپنا رازدان اس ٹائم تک نہ بتائیں جب تک آپ کو اس پر پراپر یقین نہ ہو جائے، پرسنل انفارمیشن نہ دی جائے. کسی بھی راہ گزر کو ہم جاتے ہوئے، جب کسی سفر میں ہوتے ہیں بس میں، تو ہم ہر چیز اسے ڈسکس کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، یا دوست احباب، ان چیزوں سے جتنا ہو سکتا ہے پرہیز کیا جائے. اور دوسرا ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی خاص نعمت دی ہے یا کوئی خاص حسن سے نوازا ہے یا خاص آواز سے نوازا ہے یا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رزق کے حوالے سے بڑا خاص کرم نوازی ہے، تو خوش ہوں، دعا کریں. آپ جب اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس چیز کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، آپ کے پاس بھی رزق کی فراوانی شروع ہو جائے گی، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ حسن، وہ آواز، وہ صحت عطا فرما دے گا. بہرحال یہ جادو بر حق ہے، اور جو لوگ اس سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ بڑے ظاہر سی بات ہے مشکل حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی والا معاملہ پیدا فرمائے. ہم سب کو اس طرح کی شر پسندی، اس طرح کے جو شیاطین ہوتے ہیں ان سے محفوظ رکھے، حاسدوں کی شر سے محفوظ رکھیں. بالکل ایسی ہے. اور آج 25واں روزہ ہے، ایک بار پھر سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو جو یہ نشریات ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو مدینہ شریف کی جو حاضری نصیب فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ آج کی نشریات کا وقت یہیں تک تھا. انشاءاللہ کل کی نشریات کے ساتھ آپ کے سامنے پھر ایک بار حاضر ہوں گے. اور یہ سلسلہ بڑے تھوڑے دنوں کا رہ گیا ہے تو بڑا جذباتی ہوتا ہے، جب روز ہم لوگ آتے ہیں تو وہ بڑے جذباتی لمحات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پھر دوبارہ موقع 1 سال بعد کے بعد ملے گا. لیکن جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ فیض، رفیق، علی قوال اور ہم نوا موجود ہیں. ہماری طرف سے اتنا ہی، جاتے ہوئے قوالی سنائیں گے. ہم آپ کو انشاءاللہ کل ایک بار پھر سے آ کے ملیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ اور اکرام علی کو
को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।